میں تقریباً 1800 کلومیٹر دور شہر گلبرگہ سے بہت دوری پر رہتا ہوں. یہاں گلبرگہ میں آ کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بڑوں کے تجربات، ان کی صبح سے شام تک کی محنت اور کوشش کو جب دیکھتا ہوں تو کام کرنے کا عزم اور ارادہ اور اس میں پختگی آتی ہے. یہاں جتنی مائیں اور بہنیں ہماری یہاں بیٹھی ہیں اور برادران وطن کی جو بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں، جو صفا بیت المال کے ٹیلرنگ سینٹر کے ذریعے سے جب کپڑے کو کاٹ دیا جاتا ہے تو کینچی ایک کپڑے کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے. لیکن جو کام آپ کو سکھایا جا رہا ہے ٹیلرنگ کے ذریعے سے، جو مشینیں آپ کو دی جا رہی ہیں، اس مشین میں لگنے والی سوئی کینچی سے بہت چھوٹی ہوتی ہے. کینچی بہت بڑی ہوتی ہے اور سوئی بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام اس کو ملانا ہے. 2 چیزوں کو الگ الگ پڑے ہوئے دیکھ کر سوئی دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے اور الگ پڑے ہوئے کپڑے کو ایک جگہ سی کر برقع بنا دیتی ہے، پائجامہ بنا دیتی ہے، لباس بنا دیتی ہے. جسم کو چھپانے کا کام اگر کرتی ہے تو اس کا نام ہے مشین کی سوئی. جب وہ سوئی چلتی ہے تو پڑے ہوئے ٹکڑوں کو ملانے کا کام کرتی ہے. میں آج کے اس پروگرام سے آپ تمام بہنوں کو، ماؤں کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو جو فن سکھایا جا رہا ہے وہ صرف کپڑوں کو سی کر ملانے کا نہیں. اس ہندوستان کی سرزمین پر 2 اکڑے ہوئے اور خاندانوں اور میاں اور بیوی اور پڑوسیوں میں جو دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، آپ کا کام ہے. جسم بہت بڑا ہے، کسی کی ہائٹ 5 ساڑھے 5 فٹ ہے، اس جسم میں ہاتھ اتنا لمبا ہے، پاؤں بہت لمبا ہے، یہاں سے لے کر آدمی کے اعضاء بہت لمبے ہیں، لیکن اس جسم میں اندر جو زبان لگی ہے وہ بہت چھوٹی ہے. اور یہ زبان اگر کینچی کا کام کرے گی تو نقصان ہوگا. اور یہ زبان جو سوئی آپ کو دی گئی ہے، جو سینے کا کام کرتی ہے، آج کے اس اجلاس سے آپ کو اپنی زبان کو کینچی کے ذریعے سے نہیں، سوئی ہتھیار بنا کر سینے کا کام کرنا ہے. اور پورے ہندوستان کو جیسے آپ نے الگ الگ ٹکڑوں کو اور چھوٹے چھوٹے پیسوں کو کارگر بنا دیا ہے، اگر یہ ساری عورتیں، ہندو اور مسلمان جتنی بہنیں بیٹی ہیں، اگر آپ یہاں سے ارادہ لے کر جائیں تو آپ اپنی زبان اور اس کارنامے کے ذریعے سے ایک لڑی میں جیسے سر میں ڈالے والے پھولوں کی مالا بنائی جاتی ہے اور ٹیبل پر رکھے ہوئے پھول الگ الگ رکھے رہتے ہیں، لیکن جب بہن ایک سوئی لیتی ہے اور دھاگے میں اس پھول کو پراتی ہے تو وہ پھول کسی کے گلے کا ہار بنتا ہے، وہ کسی آنے والے آدمی کے لیے ایک زینت کا سبب بنتا ہے. آپ کا محنت کا پھول جو الگ الگ ٹکڑوں میں بکھرا ہوا تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، آپ کی سوئی نے اس کو ایک لڑی میں پہنایا اور اپنی چوٹی پر اس وقت ہی سجایا جاتا ہے جب سوئی کام کرتی ہے. میری تمام آنے والی بہنوں سے گزارش اور درخواست ہے کہ آپ کا یہ کام جو آپ نے کپڑوں پر سے شروع کیا ہے، انتہا اس کی دل ہے
کہ دوسروں کے دلوں کو کیسے جوڑا جائے اور ملک میں یکجہتی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب کسی کی گود اجڑتی ہے تو وہ گود کسی کرشنا کے ماننے والے کی نہیں، کسی اللہ کے ماننے والے کی نہیں، وہ ایک انسان کی گود اجڑتی ہے۔ جس کی گود اجڑی ہے اس سے پوچھو کہ تمہاری گود اجڑی ہے۔ جس ماں نے اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کی پیدائش کے وقت میں اپنی زندگی کا سودا کرتی ہے، ایک ماں وہ موت اور زندگی کے درمیان میں لڑکھڑاتی رہتی ہے۔ اس ملک کو اگر آباد رکھنا ہے تو حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ سفر جو سوئی کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، دلوں کی دہلیز کو دستک دیتا ہے کہ آپ کو اس ملک کو جوڑ کر کے کام کرنا ہے، ورنہ تو پھر کیا ہوگا اگر آپ کے ہاتھ مضبوط نہ ہوئے۔ تو اسی کرناٹک کا میرے وہ واقعہ یاد ہے کہ ایک بہن ایک آٹو میں بیٹھی اور آٹو میں بیٹھ کر وہ جب جا رہی تھی، 2 لڑکوں نے اس کا پیچھا کیا بائک پر۔ وہ بہن ایک جنگل کے راستے پر آٹو والوں کو پیسہ دیتی ہے اور کہتی ہے آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ بیچاری جوان بچی اتر کر جب جنگل میں اندر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اندر سے یہ پیچھا کرنے والے، یہ کرناٹکی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں بچے جب اس کو پیچھے سے فالو کر کر جاتے ہیں، آگے جا کر دیکھا گھناؤنی حرکت میں وہ جوان اور خوبصورت بچی اس میں ملوث تھی۔ انہوں نے اس کو اسپاٹ پر دیکھا اور پوچھا تم اتنے اعلیٰ اور اچھے خاندان کی بیٹی ہو، یہاں یہ کیا کام تم کر رہی ہو؟ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ان دونوں جانے والوں کے پاؤں پکڑ کر چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی میرا راز کسی کو فاش نہ کرنا، میری والدہ کو کینسر آ گیا ہے، میں نے لوگوں سے پیسے مانگے، ڈاکٹروں نے علاج کے لیے پیسے بہت بتا دیے، میری والدہ کی دوائی لانے کے لیے پیسے نہیں تھی، مجبوراً میں یہ کام کر رہی ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہے اور آپ خود اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رخ مڑ جائے؟ حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ نفسیات پر بالکل بنیادی نظر رکھتے ہیں۔ اگر معاشرے کو مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، آپ کو خود کفیل ہونا پڑے گا، آپ کو خود اٹھ کر کے چلنا پڑے گا، آپ کو خود اپنے گھر کے اخراجات پورا کرنا پڑیں گے۔ اور ابھی بڑی خوشی ہوئی کہ 5000 عورتیں جڑی ہیں۔ گلبرگہ شہر بہت بڑا ہے، جس محلے میں آپ رہتی ہیں وہ محلہ بہت بڑا ہے، جس گلی میں آپ رہتی ہیں وہ گلی بہت بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج اس پروگرام کے بعد یہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں آپ اپنی گلی کا سروے کریں، اگر گلی میں سے 2 عورتیں یہاں آ رہی ہیں اور 30 عورتیں اس سے نہیں جڑی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کام آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں وہ اپنی بہنوں کے لیے بھی پسند کرے۔ مجھے امید ہے کہ جتنی بہنیں آئی ہیں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ان فکروں کو اوڑھ کر اپنے گھر سے آج یہ سفر شروع ہوگا اور آنے والے مہینے کی آخری تاریخ تک آپ یہ رپورٹ لا کر پیش کریں مولانا کو۔ ہماری گلی میں 30 گھر ہیں، میں 30 گھر جا کر ملاقات کر کر آئی ہوں۔ آج سے ٹیلرنگ سیکھنے میں اکیلی آیا کرتی تھی، لیکن آپ انتظام کریں اب میرے ساتھ 29 عورتیں اور آئیں گی۔ آنے والا کل، آنے والا مستقبل آپ کا تابناک اور روشن ہوگا۔ میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ بغیر تجربات کے، بغیر ایسے لوگوں سے ملاقات کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جو فنکاری آپ کو سکھائی جا رہی ہے اس کا سفر کپڑے سے شروع ہو کر دل کی تختی پر ختم ہونا چاہیے۔ شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے، شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے۔ مایوس نہ ہو، ارادہ نہ بدل، مایوس نہ ہو، ارادہ نہ بدل، تقدیر کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔